عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف. سبحان الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ خالقنا العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اب میں درخواست کروں گا انیس سوروردی صاحب سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختصر نذران عقیدت پیش کریں. اس کے بعد ہمارے مہمان ہیں الحمدللہ یہ پاکستان سے حال ہی میں تشریف لائے ہیں اور بڑا اٹس اے ویری بیوٹیفل ایڈیشن ان کیلگری. حافظ فہد صاحب ماشاءاللہ ہی از اے حافظ اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو نعت شریف سنائیں گے. حافظ بھی ہیں نعت خوان بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں. انیس صاحب کے بعد یہ ان کے چھوٹے بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا رابطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ. اپنی عطا کا حق نے یہ منظر دکھا دیا. اپنی عطا کا حق نے یہ منظر دکھا دیا. دل میرا آستان نبی پر جھکا دیا. دل میرا آستان نبی پر جھکا دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے جب وہ اپنے کچھ نیک بندوں پہ احسان کرے تو وہ حضور کی محبت اسے عطا فرما دے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے. اس کے پاس منصب بھی ہو مرتبہ بھی ہو اور مقام بھی ہو اور اس کے باوجود وہ اللہ سے اور اس کے حبیب سے محبت کرے. یہی شاعر شعر میں کہتے ہیں دل میرا آستان نبی پر جھکا دیا. مت پوچھئے کہ منعم مطلق نے کیا دیا. مت پوچھئے کہ منعم مطلق نے کیا دیا. سوزے جزا دیا غم مصطفیٰ دیا. جزا ہمیں مصطفیٰ دیا. کوئے شہ عرب کا بنا کر مجھے فقیر. کوئے شہ
عرب کا بنا کر مجھے فقیر، شاہی کا مرتبہ میرے دل سے گھٹا دیا، شاہی کا مرتبہ میرے دل سے گھٹا دیا، اپنی عطا کا حق نے یہ منظر دکھا دیا، رشک فلک ہے میرے مقدر کی رفعتیں، رشک فلک ہے میرے مقدر کی رفعتیں، ان کا غلام مجھ کو خدا نے بنا دیا، ان کا غلام مجھ کو خدا نے بنا دیا، اپنی عطا کا حق نے یہ منظر دکھا دیا، دل میرا آستانے نبی پر جھکا دیا، اور پہنچا دیا خدا نے در شاہ پر ہمیں، پہنچا دیا خدا نے در شاہ پر ہمیں، اللہ نے یہ نعت کا اچھا صلہ دیا، اللہ نے یہ نعت کا اچھا صلہ دیا، آنکھوں میں بس گیا ہے جمال خدا ریاض، آنکھوں میں بس گیا ہے جمال خدا ریاض، دیدار ان کا جب سے خدا نے کرا دیا، دیدار ان کا جب سے خدا نے کرا دیا، اپنی عطا کا حق نے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی میری، مجھ کو کہہ دیجئے خوش حال مدینے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ درود پاک محبت صلی اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔ تذکرہ کا کرو
انجمنا رائی ہوں تذکرہ ان کا کرو انجمنا رائی ہوں گلشن زیست پہ پر کیف فضا چھائی ہو گلشن زیست پہ پر کیف فضا چھائی ہو تذکرہ ان کا کرو انجمنا شوق سے گنبد خضرا کو جو دیکھا میں نے شوق سے گنبد خضرا کو جو دیکھا میں نے یوں لگا دل میں بہار جیسے اتر آئی ہو یوں لگا دل میں بہار جیسے اتر آئی ہو تذکرہ ان کا کرو انجمنا رائی ہو میں کہاں مدح سرائی ان کی میں کہاں مدح سرائی ان کی یہ تو ہے ان کا کرم میری پذیرائی ہو یہ تو ہے ان کا کرم میری پذیرائی ہو تذکرہ ان کا کرو انجمنا رائی ہو گلشن زیست پہ پر کیف فضا چھائی ہو ان کے دامان شفاعت میں ملی جس کو ان کے دامان شفاعت میں ملی جس کو اس گناہ گار کی کیوں خلق میں رسوائی ہو اس گناہ گار کی کیوں خلق میں رسوائی ہو تذکرہ ان کا کرو انجمنا رائی ہو سرفرازی تو سی سر کو میسر ہوگی سرفرازی تو سی سر کو میسر ہوگی جس کو حاصل در والا کی جو بھی سائی ہو تذکرہ ان کا کرو انجمنا رائی
پھول برسیں گے کرو کہ تیری تربت پہ ریاض، پھول برسیں گے کرو کہ تیری تربت پہ ریاض، زندگی نعت کی خوشبو سے جو مہکائی ہو، زندگی نعت کی خوشبو سے جو مہکائی ہو، تذکرہ ان کا کرو انجمن آرا ہو۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والی، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والی، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تیرا خواہ تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا خواہ تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گران
لانے والے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا ان التيار السبا يوما إلى أرض الهرم إن التيار السبا يوما إلى أرض الهرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها نبي محترم الله 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 ما وجهه شمس الضحى ما قده بدر الدجى ما ذاته نور الهدى ما كفه بحر الهمم ما ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم إن التيار السبا يوما إلى أرض الهرم بلغ سلامي روضة فيها نبي المحترم الله 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 يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا أخباد ما مجروحات من سيف هجر المصطفى أخبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة في
شام اللہ 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 یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم. انتہائی ادب و احترام کے لائق جناب قبلہ شاہ جی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، برادران گرامی قدر، آج کا یہ پروگرام ایک اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے دوست، دین کے خادم، عاشق رسول سید ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی یاد و نکات پذیر ہے. صلحاء کا ذکر کرنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کی یاد منانا، یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ بھی ہے. ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک سے والہانہ عشق اور حد درجے کی محبت نہ ہو. قبلہ شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں یہی درس دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں نعت خوانی کے ذریعے شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، اندلیب ریاض کے نام سے محفل نعت اور لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی طرف راغب کیا. آج بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید زیادہ نمازیں پڑھ لیں یا زیادہ روزے رکھ لیں تو ہمارا ایمان بچ جائے گا. حضور میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ نماز یہ ایمان نہیں، یہ علامت ایمان ہے. سبحان اللہ، بے شک. روزہ کی ایمان نہیں، یہ علامت ایمان ہے. آج ایمان نہیں، یہ ایمان کی ایک نشانی ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کی ہر چیز سے مجھے زیادہ عزیز ہیں، لیکن جو میری جان ہے یہ مجھے زیادہ پیاری ہے. کیونکہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج تو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، سامنے آئے تو سینے سے لگاتے ہیں، بعض پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا، سرکار نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. آپ فاروق اعظم کی نماز میں یا روزے میں کیا شک تھا؟ عرض کیا کہ حضور اب مجھے آپ میری جان سے بڑھ کے عزیز ہو گئے ہیں. سرکار نے فرمایا عمر تیرا ایمان اب مکمل ہو گیا. اور یہ قبلہ شاہ صاحب نے درس دیا، اور بغدادی مسجد ساری زندگی ان بزرگان دین کا کیسا تقویٰ تھا اور کیسا عمل تھا کہ ساری زندگی ایک جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو عام کیا. آپ دیکھیں ہمارا مشن اور ہمارا دین یہ کیسے ہونا چاہیے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز کے اندر یہ درود ہے اور سلام ہے. آج لوگ کہتے ہیں، میں نے اسٹیکر دیکھے کہ درود پڑھو، ضرور پڑھو، مسنون پڑھو، اور آگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ لکھا ہوا. اس میں کوئی شک نہیں
یہ مسنون ہے، لیکن درود امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر آدمی اشہد ان محمد عبدہ رسول تک پہنچ جائے، کسی وجہ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ سلام پڑھنا نماز کے اندر یہ واجب ہے اور درود پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جب تک السلام علیکہ ایھا النبی نہ پڑھا جائے، آخر یہ نماز میں سلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ تبلیغ کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ سلام سنتے نہیں، تو نماز کے عالم میں اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ عقیدہ بھی یہ رکھیں اور پھر کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام نہیں بلکہ جتنے اللہ کے صلحاء بندے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، سب پر نماز کے اندر سلام ہوتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کا یہ اصول ہے، جو چیز نماز کے اندر جائز ہے وہ نماز کے باہر بھی جائز ہے، اور ہر وہ چیز جو نماز کے باہر جائز ہے وہ نماز کے اندر جائز نہیں۔ جب نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا یہ جائز ہے، تو یقین نماز کے بعد بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ اس لیے امتی کا عقیدہ یہ درست ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عربی محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ فصوص الحکم جن کتاب تصوف میں ایک ان کا مقام ہے، اور مولوی اس وقت تک مولوی بنتا نہیں جب تک ابن عربی کا مطالعہ نہ کرے۔ لیکن آج کل تو ہر چیز جو ہے یہ پورٹڈ ہے کہ بنی بنائی ہے، کہ لباس پہنا اور بن گئے جو چاہا چاہ بیان کرنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک محرکات ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے۔ اور ابن عربی کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے، ان کے والد ماجد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسا نور بصیرت اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نظر اٹھا کے لوح محفوظ کو دیکھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں لوح محفوظ آج پیش است اولیاء، یہ اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح اپنی پشت پہ ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ جب میں نے تجھے اپنا صلبی بیٹا عطا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح یہ آگے خدا جانتا ہے، یہ تصوف کا ایک مسئلہ ہے، ذہن میں نہ آئے تو یہ بات ماننا کوئی فرض بھی نہیں ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ حالت بیداری میں جتنے انبیاء کرام ہیں میری سب سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے سب سے فیض لیا ہے، اور سب سے زیادہ فیض میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے حاصل کیا ہے۔ اور ایک عیسائی کہتے ہیں مجھے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، نام اس کو میرے ذہن میں نہیں۔ میں نے کہا کہ حضور یہ بتلائیں اس وقت میں اپنا ایمان کیسے بچاؤں، ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو بغداد میں چلا جا، اسلم علی ید شیخ عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ فرما لے گا، اللہ تیرے ایمان کو بچا لے گا۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اولیاء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جس بندے نے بھی محبت کے ساتھ ایک بار بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا، وہ دنیا سے بغیر ایمان کے نہیں جائے گا، سبحان اللہ، وہ ایمان کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے درود پڑھیں، اور ہمارے دل کے اندر اس سرکار کی محبت نہ ہو تو یہ بات بنتی نہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے یہی درس دیا، شریعت، طریقت، یہ ساری چیزیں برا کے ہیں۔ جب آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہو جاتا ہے، ساری کائنات، کیا جنگل کے جو جانور ہیں وہ بھی اس کا ادب احترام کرتے ہیں۔ بس میں ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا عبداللہ یا کچھ اور نام ہے، تو انہوں نے بہت بڑا سامان اٹھایا ہوا تھا۔
सरकार ने फरमाया अंत का सफीना, तू तो ऐसे जैसे कश्ती होती है। उनका नाम ही पड़ गया हजरत सफीना, यानी वो कश्ती नाम पड़ गया। ये सरकार कैसे अली को फरमाया कि अबू तराब कुम अबू तराब, तो अबू तराब नाम पड़ गया। अजफीना फरमाते हैं मैं जा रहा था, जंगल बियाबान है, कोई चीज नहीं, और सरकार के गुलामों को जंगलों में डर नहीं लगता, बल्कि जंगलों में वो रौनके बना लेते हैं, जहां बैठते हैं डेरे बना लेते हैं। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं शेर आ गया, और शेर को जब मैंने देखा, जंगल बियाबान है, मिशकात शरीफ के अंदर ये मौजूद है, फरमाते मैंने फरमाया अंत असदुल्ला वाना मौला रसूलिल्लाह, और शेर सुन, अगर तू अल्लाह का शेर है तो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम हूं। फरमाते हैं कि शेर ने अपनी गर्दन इस तरह झुका दी और मुंह से आमम किया और चला गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं जब मैं वापस आया तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने ये वाकया सुनाया, तो सरकार ने फरमाया कि सफीना पता है वो शेर कहता क्या था? मैंने अर्ज किया अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान ने सहाबा के अकीदा पे, सहाबा का ईमान ये था कि रहमतल लिल आलमीन आका का ये मुकाम है, अगर जंगल का जानवर भी कोई बात करता है तो मेरे आका उसको भी सुनते हैं। लोगों ने दरूदों पे झगड़ा डाल रखा है, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, कैसी उम्मती है। इसलिए जरूरी है कि सरकार की इश्क को आम किया जाए और दिलों को रोशन किया जाए। खैर सरकार ने जब ये सुना, ये सरकार नहीं फरमाया ये सफीना मुझे क्या पता, मैं को वहां था, मैं तू जैसा एक इंसान हूं। नहीं नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया सफीना शेर ने कहा था जब वापस जाना तो जाके मेरे नबी को मेरा सलाम देना, अबू बकर को मेरा सलाम देना, उमर को मेरा सलाम देना, उस्मान को मेरा सलाम देना, अली को मेरा सलाम देना, सुहैब को मेरा सलाम देना, बिलाल को मेरा सलाम देना। इसलिए इन बुजुर्गान दीन के जो अय्याम होते हैं इनके अंदर मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल को आम किया जाता है। जिस तरह किबला शाह साहब ने फरमाया इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक वाले दिन 7 बजे महफिल पाक का आगाज होगा 80th एवेन्यू पे गुंबद खजरा मस्जिद में, इस्लामिक स्कूल में। तो जितने दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा जिनके पास वक्त तशरीफ लाएं, तसव्वुफ पे औलिया अल्लाह के मुकामात पे बात होगी। खुदाबंद कुद्दूस केवल शाह साहब के दर्जे बुलंद फरमाए, शाह साहब की वालिदा मायदा के दर्जे बुलंद फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।